السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے کلاس پڑھی تھی تو ہماری کلاس کافی لمبی ہو گئی تھی، تو اس دفعہ ہم جو کلاس شروع کریں ہیں انشاءاللہ اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، تاکہ آپ حضرات کا اور میرا بھی زیادہ ٹائم نہ لگے اور کوئی بور بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اپنے نورانی قاعدہ کے جو پہلی تختی ہے حروف تہجی پر، اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آخر تک، اور انشاءاللہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو تھوڑا دیر دہراتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعوذ باللہ و بسم اللہ میں نے پڑھی ہے، تو کیونکہ یہ ویڈیو پھر بعد میں ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے تو آپ حضرات اس کو پھر سے بھی سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ان ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا، تو وہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو جو میرے پیج کا نام ہے، جو میری آئی ڈی کا نام ہے قاری محمد آصف اقبال، اسی نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ پہلے میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا، خا، اچھا ہا کو ہا اس طریقے سے پڑھنا ہے، خا، دال، ذال۔ اچھا یہاں پر آپ ایک نشان دیکھ رہے ہیں، یہ جو نشان ہے دیکھیں یہ والا، ٹھیک ہے، اس نشان کا نام ہے مد۔ یہاں پر بھی دیکھیں جیم کے ساتھ، یہاں پر بھی اردو میں جو جیم لکھا ہے اس کے ساتھ بھی یہاں پر یہ مد کا نشان ہے۔ تو دیکھیں جتنے حروف کے ساتھ یہ مد والا نشان ہے، مد کا معنی کیا ہے؟ مد کا معنی، یہ مد عربک لفظ ہے، عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کھینچنا۔ تو جن حروف پر یہ والا نشان آ جاتا ہے تو ہم ان حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اچھا جی، تو دال کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، دال، ذال، را۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھائی اس طرح کیا ضرورت ہے ان حروف کو کھینچ کر پڑھنے کی، اتنے بس اس طرح پڑھو الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال، ٹھیک ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بہت جگہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ حروف مقطعات جن حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں، تو جس طرح آپ نے سنا ہوگا الف لام میم، تو دیکھیں یہاں پر اگر ان حروف کو، اب اس میں الف پڑھا جا رہا ہے، لام کو دیکھ کے کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، میم کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، تو یہ قرآن پاک میں بھی اس طرح آتے ہیں یہ حروف، ان میں سے بہت سارے حروف آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر ہم حروف تہجی کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں پھر یہ بات، یعنی وہ حروف بیٹھ جائیں گے کہ کن حروف کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، کن حروف کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، کن حروف کو آپ نے سختی سے پڑھنا ہے، کن حروف کو آپ نے نہیں کھینچنا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر حروف تہجی کو اس طریقے سے سیکھنا ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے طاسین، ٹھیک ہے، اسی طرح آتا ہے حامیم، عین سین قاف۔ آپ جتنے مشہور قاری ہیں ان کو آپ سن لیں تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو ان میں ان حروف کو بھی تو اسی حساب سے ان حروف کو جو ہے نا یہاں پر جمع کیا گیا ہے، اور اسی تلفظ کے ساتھ اور اسی طریقے سے ہم اس کو، جن حروف کو کھینچنا ہوتا ہے ان کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جن حروف کو نہیں کھینچنا ہوتا ان حروف کو نہیں کھینچتے۔ تو اس وجہ سے ان حروف کو صحیح طریقے سے یاد کرنا اور ذہن میں بٹھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اور یہاں تک را تک پہنچ گئے تھے جی۔ را،
ابھی را کو زیادہ ہم نے اسٹریچ نہیں کرنا، زیادہ کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو لکھے را الف، ٹھیک ہے. جس طرح اگر انگلش میں ہم دیکھیں آر اے را، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یعنی انگلش میں سمجھنے کے لیے آپ لکھیں گے زیڈ اے زا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر یہ ہے زا، اس کو آپ نے زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا، تھوڑا سا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا سین، شین. اچھا ابھی میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی ان حروف کو آپ نے کتنا اسٹریچ کرنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، تو اس کے جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ اپنی انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے، یعنی دیکھیں انگلی کے کھولنے کے تین طریقے، تین یعنی ہوتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے انگلی کو کھول سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ بالکل ایک جھٹکے سے اس طرح کھول دیں، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ بالکل آپ آہستہ آہستہ کھولیں، بالکل آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ جو ہے نا درمیانی رفتار سے کھولیں اس طرح کے، ٹھیک ہے جی. دیکھیں پھر سے ایک دم کھول دیا، ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیں درمیانی، ابھی بالکل آہستہ سے، ٹھیک ہے جی. اور ایک درمیانی رفتار سے. تو آپ نے درمیانی رفتار سے جو ہے نا آپ 3 انگلیاں کھولیں اس طریقے سے، تو جتنی دیر میں وہ 3 انگلیاں کھلیں گی اتنی دیر تک آپ ان حروف کو آپ کھینچیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ جب ہم اس طرح درمیانی رفتار سے انگلی کو کھولتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا. اور اگر 2 انگلیوں کو درمیانی رفتار سے کھینچتے ہیں، اس طرح کھولتے ہیں، نہیں صبر، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہم 3 الف کے برابر اتنی دیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی میں پڑھتا ہوں سین کو، ٹھیک ہے. سین، ٹھیک ہے. تو یہ 3 الف کے برابر میں نے سین کو کھینچ لیا. تو اسی طرح آپ یعنی ان حروف کو کھینچیں گے، یعنی 3 الف کے برابر آپ کھینچیں گے. تو آپ پڑھتے ہیں جی شین، صاد، ضاد. اس میں اب تھوڑا سا زیادہ کھینچ لیا جائے، تھوڑا سا کم کھینچ لیا جائے تو اس سے اتنا کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے کھینچنا ہے بس اندازے سے، ٹھیک ہے. طا، ضا، عین، غین، فا، قاف. ابھی دیکھیں قاف کے اوپر کیونکہ یہاں پر مد کا نشان ہے اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے. کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ہماری اردو میں یا 2 قسم کی ہوتی ہے، لیکن اردو میں جو ہے نا اگرچہ اس طریقے سے لکھا جائے، اسی طریقے سے لکھا جائے، لیکن یا ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں ایک ہی یا ہے. اردو میں بڑی یا جو ہے نا، یعنی اس کو مثال کے طور پر اگر ہے لکھا جائے تو اس کو یعنی ہا بڑی یا ہے اور ہا چھوٹی یا ہی، اس میں اس طرح سے فرق ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح کاف بڑی یا، کاف چھوٹی یا کی اور کاف بڑی یہ کے آتا ہے، لیکن وہ عربی میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. دونوں ہی ایک ہی یا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر عربی میں بڑی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہ حروف تو میں آپ کے سامنے میں نے پڑھ لی ہیں. ابھی اس کے تھوڑے تلفظ ہو جائیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان حروف کے تلفظ کو ادا کرنا. دیکھیں تلفظ کے اعتبار سے 4 حروف اس طرح ہے، وہ تھوڑے سے مشکل ہے. ایک یہ بلکہ جتنے 5 حروف ہے. ایک یہ حرف ہے، اس کی پروننسیشن اور تلفظ تھوڑے سے الگ ہیں. اردو میں جو سا، سین اور یہ صاد، ان 3 حروف میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے میں. لیکن عربی میں فرق ہے. تو ایک یہ سا ہو گیا، یہ حرف ہو گیا. اس کے بعد دوسرا یہ حرف ہے غال، اور تیسرا یہ ہے زا، اور جو چوتھا حرف ہے یہ ہے ضاد، ٹھیک ہے. اور 5واں حرف ہے ضا، ٹھیک ہے. تو یہ 5 حروف ہے، ان کی پروننسیشن اور ان کی تلفظ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، یعنی بنسبت اور زبانوں میں اس میں فرق نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے.
تو ابھی اس کو ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم حرف سیکھتے ہیں سا. ٹھیک ہے, دیکھیے سب سے پہلے یہ جو حرف ہے سا, میں نے اپنے پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا کہ جو سا ہے اس میں تھوڑی سی آپ زبان کو نکالیں گے اس طریقے سے, دیکھیں سا سا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا صحیح تلفظ ہے. اس کے بعد جو زال ہے زال, ٹھیک ہے جی, زال میں نے بتا دیا آپ کو, میں اس حرف کی بات کر رہا ہوں اس والے کی. ٹھیک ہے, تو اس کے تلفظ دیکھ لیں آپ. تو زال کی ادائیگی کے وقت آپ میں یہ جو اوپر والے دانتوں کا یہ حصہ اور زبان کی نوک, اس کو آپ آپس میں ملائیں گے نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے زال زال زال. اور وہ آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا, والذین والذین ذین. ٹھیک ہے جی, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا كِذَّابًا صِرَاطَ الَّذِينَ ذِينَ. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس کے صحیح تلفظ ہے. اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے وہ ہے یہ حرف, دیکھیں زا, یہ والا حرف زا. اس کو تھوڑا سختی سے ادا کیا جاتا ہے, سختی سے. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے زا زا زا. اس حرف کو, ان حروف کو آپ بار بار سنیں کہ تلفظ کے بارے میں. اچھا, اس کے بعد جو اگلا حرف ہے یہ عربی میں سب سے مشکل حرف ہے, یہ والا, اس کو کہتے ہیں ضاد. بہت سے لوگوں کو اس کے تلفظ سمجھ نہیں آتے, اور جب تک میں حفظ کا وقت تھا اس وقت تک مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو آج اس کے تلفظ بتا دیتا ہوں. تو دیکھیں اس کے تلفظ ادا کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ مثال کے طور پر یہ آپ کی زبان ہے. ٹھیک ہے, زبان ہے, تو زبان کی کئی حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ سامنے کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زبان کا سامنے کا حصہ دیکھیں, ایک یہ حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک زبان کا جو کروٹ ہوتی ہے یہ والا, دیکھیں تو زبان کا یہ والا حصہ جو ہے نا, یہ والا دیکھیں, زبان کا یہ والا حصہ. اچھا, تو زبان کا یہ والا حصہ لگے گا آپ کے دانتوں کے ساتھ. کون سے دانتوں کے ساتھ؟ یہ جو ڈاڑھ ہے نا, اس طرف کی ڈاڑھ, اس کے ساتھ لگے گا. کیا مطلب؟ یہ جو تیز دانت ہے اس کے ساتھ نہیں, اس سے پیچھے جتنے دانت ہیں ان سب کے ساتھ آپ کا یہ جو زبان کا یہ والا حصہ اس طریقے سے لگے گا. ٹھیک ہے جی, اوپر والے, تو اس سے واد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں واد واد واد, یعنی اس کا جو مخرج ہے واد کا وہ لمبائی میں ہے, وہ لمبا مخرج ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. پھر اس سے بعد جو یہ سب سے مشکل حرف, آپ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کسی قاری صاحب سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں, اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اور ہمارا آج کے مشکل حروف میں سے جو آخری حرف ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں واں واں. ابھی اس کا تلفظ کس طرح ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اس کا یہ ہے کہ بلکہ صبر, یہ جو آپ کے اندر سے جو دانت ہے نا, دانت جہاں پر ختم ہوتے ہیں اور جہاں سے اوپر والا جو گوشت ہے نا جو شروع ہوتا ہے, تو اس کے بالکل درمیان میں. مثال کے طور پر یہ آپ کے اوپر والے دانت ہیں. ٹھیک ہے جی, اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں, بلکہ اس طرح نہیں. یہ دیکھیں, مثال کے طور پر یہ آپ کا منہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچے والے دانت ہیں اور یہ اوپر والے, اور یہ اوپر والے دانت ہیں اور یہ نیچے والے دانت ہیں. ٹھیک ہے, تو اوپر والے دانتوں کا یہ حصہ, ٹھیک ہے, یہ اوپر والے مثال کے طور پر 2 دانت ہیں آپ کے, اور یہاں سے اوپر کا گوشت شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے ان دو دانتوں اور یہ اوپر والے گوشت کی درمیانی جگہ ہے نا, تو یہاں پر جو ہے نا آپ اپنی زبان لگائیں گے. جب یہاں پر آپ اپنی زبان لگائیں گے تو یہ ہے واں کا مخرج. ٹھیک ہے, واں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں
واں واں. تو یہ حروف بھی نرم حروف میں سے ہیں، اس کو بھی آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہو جائے گا. تو تھوڑا سا ہم اپنا ابھی قرآن کا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں. تو آئیے دیکھیں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ حضرات اگر سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں واقعی تو ٹائم تو دینا پڑے گا ہر چیز کے لیے. جس طرح دنیاوی تعلیمات ہیں ان کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اسی طرح دینی تعلیمات ہیں، اگر کوئی عالم وغیرہ بنتے ہیں تو اس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی تو ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اچھا دیکھیں، اگر آپ اپنی تلاوت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ایک اچھا قاری بتاؤں گا، بہت زبردست. تو آپ مشاری راشد العفاسی، ان کو آپ سنیں، ان کی تلاوت آپ سنیں. خاص طور پر ان کی وہ تلاوت جو ویڈیو کی شکل میں ہوتی ہے، یہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو سورہ کہف کو آپ سنیں. ٹھیک ہے، سورہ کہف کو آپ سنیں ان کی، اور اسی طرح دوسری اور بھی صورتیں ہیں. تو آپ سورہ کہف کو سنیں ان کی، جو وہ نماز پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب آپ ان کی طرح کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی تلاوت بہت زبردست ہو جائے گی. کیونکہ بہت سے قراء میں سے ان کی تلاوت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ تجوید کے اعتبار سے جو تلفظ میں نے ان کے دیکھے وہ کسی اور قاری کے میں نے ابھی تک میرے سامنے نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. تو کل تو اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں پر ایک قاعدہ پڑھا تھا، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھانے کی کوشش کروں گا. تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو تجوید کے جو رولز ہمارے سامنے آتے جائیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ رولز بتاؤں گا جو مشہور رول ہے. دیکھیں سب رول تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ بعض رول بہت باریک ہوتے ہیں، اس کے لیے پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے. تو میں آپ حضرات کو وہ رول بتاؤں گا جو آپ کو یہاں پر کام آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیونکہ بعض رول اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ رول اپلائی کرنے کے نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف جاننے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ضروری ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی دیکھیں ہم نے کل یہ رول پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، جو لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ کا بیچ والا لام، اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، ضمہ یا فتحہ ہو. زبر یا پیش اور ضمہ یا فتحہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو ضمہ یا فتحہ کہتے ہیں. اگر اس درمیان والے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح ناقۃ اللہ، رسول اللہ. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اگر لفظ اللہ کے اسلام سے پہلے زیر ہو تو ہم باریک پڑھیں گے. دیکھیں جس طرح یہاں پر دیکھیں زیر آیا ہے، یہاں پر الحمدللہ میں دیکھیں اس سے پہلے زیر آیا ہے، درمیان والے لام سے پہلے زیر آیا ہے، تو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے. اگر ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے تو یہ بہت برا لگتا ہے. پھر دیکھیں بسم اللہ، عجیب سا لگ رہا ہے. الحمدللہ، تو یہ جو اس طرح پڑھے گا وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ ایک رول میں نے آپ کو بتایا تھا. چلے ابھی اس میں اگر کچھ اور رول ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے بعد یہاں پر الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک یہاں پر را آ رہا ہے. را کے متعلق رول یہ ہے کہ را پر جب زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم نہیں، رحمان الرحیم. یہاں پر بھی دیکھیں را آ رہا ہے. رب العالمین، رب نہیں، رب العالمین. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی دیکھیں
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اتنا آج کے لیے کافی ہے میرے خیال سے. پھر سے ایک تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ان ویڈیوز کو آپ پھر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے سورہ فاتحہ کیونکہ ہمیشہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لہذا سورۃ الفاتحہ کا صحیح طریقے سے سیکھنا ضروری ہے. دیکھیں ہر مسلمان میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز پڑھا سکے. یہاں پر اگر امام صاحب نہیں آیا، قاری صاحب نہیں آیا تو پھر دوسرے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں. تو انتہائی جو ہے نا افسوس کا مقام ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے نا وہ نماز پڑھانے کے لیے اس میں ہمت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے انہوں نے قرآن پاک سیکھا نہیں ہوتا اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ نماز پڑھانا دیکھیں ہر مسلمان کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی جو ہے نا تلفظ اور قرآن پاک وہ صحیح طریقے سے انہوں نے نہیں سیکھا، یہاں تک کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. اور جب پڑھاتے ہیں تو اس میں جتنا غلطیاں آتی ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.